السلام علیکم تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے چینل پرفیکٹ پکسل پلے میں، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جی، اب آپ کو ہم بتائیں گے ہمارا جون سا فخر، جون سا ہمارا پاکستان کا جون سا فخر ہے طیارہ JF-17 تھنڈر، اس کے بارے میں کہ جو آپ نے سنا ہی ہوگا JF-17 تھنڈر 2 اور JF-17 تھنڈر بلاک 1 کے بارے میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے بارے میں۔ بھائی JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بن چکا ہے، کیونکہ اس پہ ایک ایسی ٹیکنالوجی لگا دی گئی ہے جس نے اس کو اتنا زیادہ خطرناک بنا دیا ہے کہ وہ اب کسی بھی طیارے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ بھارت کے رافیل طیارے یا بھارت کے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت کا کوئی بھی طیارہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اب میں بتاتا ہوں کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو سی وہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ لگائی گئی، اور جس سے وجہ سے اس کو اتنا زیادہ خطرناک بنا دیا گیا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی جو سی ہے وہ ہے PL-15 کا ایڈوانس ورژن۔ PL-15 تو پہلے بھی تھے، ٹھیک ہے، میزائل، لیکن اس PL-15 جو پہلے والے میزائل تھے ان کا مقابلہ ابھی تک امریکہ نہیں کر سکا، لیکن چائنا نے PL-15 کا ایڈوانس ورژن بھی نکال دیا ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اور وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے، اتنی زیادہ ہائی رینج کا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر سے زیادہ ہی ہے، اس PL-15 کی جو ایڈوانس ورژن ہے۔ اور اس کے اندر سینسر بہت کمال کے ہیں کہ جو آٹومیٹک چیزر ہیں، کہ اگر آپ اس کو کسی بھی طیارے پر یا جہاز پر فائر کریں گے تو وہ خود بخود اس کو چیز کرے گا اور اس کو خود بخود اسے چیز کر کے تباہ کر دے گا۔ آپ کو نہیں ضرورت اس کو کنٹرول کرنے کی، بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کے طیارے کے جائیں گے، جیٹ کو لے جائیں گے، JF-17 تھنڈر بلاک 3 جائیں گے، جا کے نشانہ لیں گے، فائر کر دیں گے، واپس آ جائیں گے۔ آگے وہ PL-15 جو سا میزائل اس کا کام ہے، وہ خود ہی جائے گا، جا کے تباہ کر دے گا، اس کو خود ہی چیز کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ یہ ٹیکنالوجی نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو بہت ہی زیادہ خطرناک بنا دیا ہے۔ اور ایک اور خبر ہے کہ بھائی کہ تیجس جو سا ہے بھارت کا تیجس طیارہ، جو بھارت جس کو اپنا فخر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے 18 ممالک نے اس کو رد کر دیا، اسے لینے سے انکار کر دیا، خریدنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے اس 18 ممالک نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 پہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ تو اور آپ ویسے بھی تو جانتے ہیں صاحب کہ بھائی JF-17 تھنڈر، جی، آج کل ایک اور بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا میں کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کا ایک مندر کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کیسے ہے۔ کہ ٹھیک ہے، کرک ایک شہر ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے نا، کرک ایک جگہ ہے، ان کا نام ہے، وہاں یہ مندر تھا ہندوؤں کا، ٹھیک، کہ یہ مندر بہت زیادہ پرانا تھا اور اس پہ کام ہو رہا تھا۔ اور کام کیونکہ ہندوؤں کی روایت ہے یا کیا ہے کہ ہندو جو سے ہر جمعرات اس مندر میں آتے تھے اور آ کے اپنی مذہبی رسومات کو پورا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے یا جو بھی کچھ کرتے تھے، اور اسی طرح وہاں کام بھی چل رہا تھا۔ ویسے وہاں کے ہندو اس جگہ پر آباد نہیں تھے، ان کی وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ وہاں کوئی ان کا لوگ، ہندوؤں کے کوئی بھی لوگ اس جگہ نہیں رہتے تھے، وہ دور دور شہروں میں رہتے تھے اور وہیں سے آتے تھے اور آگے اپنی جو سی عبادت کرتے تھے یا مذہبی رسومات جو بھی ہوتی تھی وہاں آ کے پوری کرتے تھے۔ اور اس مندر کو جو سا وہ JUI جمعیت علماء اسلام کے ایک جو سے مذہبی لیڈر مولانا محمد شریف جو کہ اس علاقے میں تھے، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے ذہن کو بدل کر اس مندر پر حملہ کر دیا، اور جب اس مندر کو توڑ کر اور آگ لگا کر اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چلی تو اس کے بارے میں بڑا احتجاج ہوا اور لوگوں نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کا ایک مندر توڑ دیا ہے۔ تو اس واقعے کا نوٹس لیا گیا اور ان مجرموں کو پکڑا گیا، ان میں سے کچھ پکڑے گئے اور کچھ نہیں،
سننے میں آیا ہے کہ تقریباً 350 لوگ تھے اور جن میں سے 50 پکڑے گئے ہیں، اور یہ سب جمعیت علماء اسلام کے علاقائی اور مذہبی لیڈر۔ انہوں نے لوگوں کو ہندوؤں کے مندر کے خلاف کر کے اس کو توڑوایا تھا۔ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور اس مندر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا کہا، اور کہا کہ اس کو حکومت کے خرچے پر تعمیر کیا جائے گا۔ جب اس واقعے کا علم سپریم کورٹ کو ہوا تو انہوں نے اس کی رپورٹ 4 جنوری 2021 کو طلب کر لی، اور اس کی رپورٹ آئی جی کے پی کے اور چیف سیکرٹری سے طلب کی۔ اس واقعے پر پاکستانی قانون حرکت میں آیا، اور یہ پاکستان، اور سب سے بڑی بات ہے یہ کہ اسلام میں ہے جس نے منع فرمایا ہے کہ دوسرے مذہبی مقامات اور دوسرے مذہبی لوگوں کو نقصان پہنچانے سے، کیونکہ اسلام ایک وہ واحد ملک ہے جو کہ امن کا درس دیتا ہے اور محبت کا بھی۔ یہ اسلام جو ہے وہ دشمنی نہیں پھیلاتا بلکہ محبت پھیلاتا ہے ہر طرف۔ لوگوں کے ذہنوں میں غلط بات پھیلائی گئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ دشمن مذہب ہے، لیکن نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مذہب ہے اسلام۔ اور اگر ہم بات کریں کہ بھارت کی، تو بھارت ایک برا اور دہشت گرد حکمرانوں والا ملک ہے۔ مودی جب سے اقتدار میں آیا ہے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم کیا، مختلف طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کبھی ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کی مسجدیں شہید کی جاتی ہیں اور ان مذہبی مقامات کو شہید کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ گندے ذہنیت کے لوگ ہیں، اور جب ایسا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت ان کا میڈیا بھی خاموش ہوتا ہے اور کچھ نہیں کہتا، اور ہمیشہ پاکستان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے بھونکتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان میں جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت پورا نوٹس لیا گیا، اور پاکستان کی میڈیا نے اس کی پوری اور ٹھیک خبر کو نشر کیا، اور اس تمام خبر سے آپ سب لوگ اندازہ لگائے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح۔ آپ سب یقیناً کہیں گے کہ بھارت غلط ہے، بھارت بہت غلط کام کرتا رہا۔ مودی کے جب آیا آپ سب تو یہ جانتے ہوں گے کہ جو مودی نے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ مسلمانوں کے تقریباً 1500 سے 2000 مسلمان جو سے شہید کس نے کیے تھے، مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کیا تھا، مسلمانوں کے جو سے مذہبی مقام تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کی عزتوں، ان مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں جو ان کو تار کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ تو اس وقت جب وہ گجرات میں تھا۔ آج کل خبروں کی زینت بنی ایک خبر، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ٹی وی وغیرہ، سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ کہ ایک خبر بہت زیادہ چل رہی ہے۔ سعودی عرب کی ایک مشہور لڑکی، یعنی کہ ایک امیر اور زیادہ دولت رکھنے والی ایک لڑکی، ایک شہزادی نے پاکستانی ڈرائیور کے ساتھ شادی کر لی، جو کہ ایک بالکل غلط خبر ہے۔ یہ وہ بتایا گیا ہے کہ اس لڑکی کی جو سی ہے وہ $8 ارب اس کی دولت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو سی ہے وہ شہزادی ہے۔ یہ غلط ہے، بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ $8 ارب دولت رکھنے والی سعودی عرب عورت کی پاکستانی ڈرائیور سے شادی ہو سکے، کیونکہ سعودی حکومت ایسا نہیں ہونے دے گی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستانی جو کہ سعودی عرب جا کر وہاں کام کرتے ہیں، ان کی وہاں کی حکومت کوئی عزت نہیں کرتی۔ پاکستانیوں کی ویسے بھی سعودی حکومت کے سامنے کوئی قدر اور عزت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، $8 ارب جو کہ پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کو IMF کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی حکومت یہ کام نہیں کرنے دے گی۔ اور اس بات کو غور کریں گے کہ اتنی بڑی رقم اگر پاکستان کے بینکوں میں آ جائے تو ڈالر کی قیمت کم ہو جائے، اور جو کہ سعودی حکومت نہیں چاہتی، تو ہماری لڑائی تو سعودی حکومت کے ساتھ $1 ارب کے لیے چل رہی ہے، تو وہ $8 ارب پاکستان میں آنے دیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک اور ضروری بات کہ سعودی لڑکی کو
نان عرب لڑکے سے شادی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. وہاں کے قانون اس معاملے میں بہت ہی The زیادہ man at the سخت ہے center of it جو is the کہ 32-year-old Crown اجازت نہیں Prince دیتا. اگر Mohammed bin اجازت Salman. دیتا ہے He is in تو line to become king اس کے later this لیے year بہت when ہی his زیادہ سخت کڑی شرائط رکھی گئی ہیں، اور اس جو کہ اس نان عرب لڑکے کو اس شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور وہ شرائط اتنی زیادہ سخت ہیں کہ وہ لڑکا نہیں پورا کر پاتا. اس وجہ سے جو سی ہے وہ سعودی عرب کی کوئی بھی لڑکی کسی نان عرب لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر پاتی. اور یہ جو سی سعودی حکومت نے بہت سخت قسم کی جو شرائط اور یہ بہت سخت قسم کے جو قانون رکھے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ بھائی کوئی بھی نان مسلم لڑکا سعودی عرب کی لڑکی سے شادی نہ کر سکے، کیونکہ سعودی عرب تو and assisted his ایسا ailing ملک ہے predecessor. جہاں امیر Once he took power, امیر Salman لوگ appointed another رہتے ہیں. half-brother called دنیا کے Mukrim امیر لوگ as بھی his بہت زیادہ first سعودی crown عرب رہتے prince. ہیں. Before long, he swapped him out for his nephew, ٹھیک ہے، Mohammed bin Nayef, a اگر powerful کوئی interior لڑکا minister, پھر بھی کرنا and then چاہتا ہے appointed his لڑکی کے own ساتھ son, شادی Mohammed, as تو deputy اسے crown prince. وہاں کی حکومت کی جتنی بھی شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں اور ان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور جو کہ ناممکن ہے. ہو بھی سکتا ہے لیکن اتنا مشکل ہے کہ وہ اگلے کے لیے دوسرے انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. اور جو اس کو سعودی عرب کی جانب سے بہت سخت بنایا گیا، اور جو یہ سوشل میڈیا پہ جو یہ خبر پھیلی یہ بھی سعودی عرب کی جانب سے ہی پھیلی ہے، اور جو اس پہ جو بہت ہی زیادہ بحث چل رہی ہے کہ اس کا اس شادی کا ویسے بھی وہ لڑکی امریکہ کی رہائشی تھی اور ہاں سعودی عرب میں بھی رہی تھی، لیکن بعد میں امریکہ شفٹ ہو گئی تھی. اور جو بحث و شور شرابہ ہو رہا ہے اس لڑکی کے بارے میں وہ غلط ہے کہ 8 ارب ڈالر کی جو سی دولت رکھنے والی سعودی شہزادی، یہ خبر بالکل غلط ہے. اور سوشل میڈیا پہ جو چرچے ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں، کیونکہ لڑکی جو سی تھی وہ سعودی عرب کی ہی ہے، سعودی عرب کی ہی ہے، لیکن وہاں رہتی تھی پہلے، بعد میں وہ شفٹ ہو گئی تھی امریکہ میں، وہ امریکہ میں ہی رہتی تھی. ٹھیک، اور اسی وجہ سے اور وہیں کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو وہیں کی شادی ہو گئی ہے. تو ویسے جو وہ امیر ہے یا وہ دولت مند ہے وہ بات بالکل غلط ہے. وہ سمپل ایک آرٹسٹ ہے، پینٹنگ وغیرہ کرتی ہیں، ویژول آرٹسٹ جو سے پینٹنگ وغیرہ کرتی ہیں وہی ہے، کوئی شہزادی نہیں ہے. یہ بالکل غلط. یہ تھی خبریں، تو میں آپ سب سے الوداع کرتا ہوں. آؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور خبریں لے کے. دوستو خدا حافظ.